السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشل میں خوش آمدید. جمعۃ المبارک 31 جنوری 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب ہے. یہ میرا آفیشل یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشل ہے. اگر پسند آئے تو مہربانی محبت اسے سبسکرائب کر لیں, ٹیلی والا بٹن دبا لیں. ہمارے ہاں لیس فنکاری مور جانکاری ہے. جناب عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کے نام اور آئینی بینچ کے سربراہ کے نام. 349 صفحات پر مشتمل خط. خط میں کیا ہے, کیوں لکھا ہے, اس خط سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب. اور پھر عمران ریاض خان صاحب پہنچ گئے یو کے. ان کی تصدیق ہو چکی, تصویر بھی سامنے آئی. میری ان کے کچھ قریبی ذرائع سے گفتگو ہوئی تو کیسے پہنچے, کہاں پہنچے, کب پہنچے, کیوں پہنچے, کچھ معلومات آپ تک میں پہنچاؤں گا. مذاکرات کے لیے ڈیڈ لائن ہے 12 بجے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آ جائیں واپس پی ٹی اے. کیا پی ٹی اے واپس آئے گی یا نہیں آئے گی, اور اس وقت صورتحال کھڑی کہاں ہے پی ٹی اے اور حکومت کے بیچ. یہ ہیں آج کے 3 اہم موضوعات جس پر لیس فنکاری اور مور جانکاری آپ تک پہنچانی ہے. وہ ڈکی بھائی ہیں کوئی یا ڈکی بھائی, ان کی کہانی تھی. وہ خاتون امریکہ سے آئی ہوئی یا کسی عاشق کے لیے, 19 سالہ لڑکے کے لیے, اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. کوئٹہ میں ایک بچی تھی ٹک ٹاکر, اس کا قتل ہو گیا 14 سال کی. تو یہ کہانیاں میں نہ ہی ڈسکس کروں تو اچھا ہے, آپ لوگ مائنڈ کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے جناب عمران خان صاحب کے خط کے اوپر, پریم پتر کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ خط جو ہے یہ 349 صفحات پر مشتمل ہے, تفصیلی خط ہے. کوئی شے, کوئی مدعا, کوئی مسئلہ ایسا رہ نہیں گیا جس کے اوپر عمران خان صاحب نے تفصیل سے لکھا نہ ہو. اچھا, اس خط کے اوپر اس ناچیز نے چند روز پہلے, آپ کو یاد ہوگا جو میرا ویلاگ تھوڑے بہت لوگ دیکھتے ہیں, عرض کی تھی کہ خان صاحب ایک بڑا اہم خط لکھنے جا رہے ہیں, اور میں نے کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا قیادت کے اوپر. تو دیکھیے چند روز پہلے اس فقیر نے کیا عرض کی تھی. دیکھیے, عمران خان صاحب نے جیل میں ایک خط لکھنا تھا جو انہوں نے لکھ دیا ہے, یہ میری اطلاع ہے. اور اس خط میں انہوں نے مخاطب کیا ہے موجودہ چیف جسٹس کو, یا آفریدی صاحب کو. اور اس خط میں جو 26 نومبر کا واقعہ ہے اس کے اوپر انہوں نے جو ان کی اپنی فائنڈنگز ہیں یا پارٹی سے جو انہیں فیڈ بیک ملا ہے اس کو رقم کیا ہے. اس خط میں عمران خان صاحب نے کچھ تصاویر, کچھ ثبوت جو پی ٹی آئی کے پاس ہیں 26 نومبر کے واقعات کے اوپر, اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ڈی چوک میں, وہ انہوں نے خط کے ساتھ نتھی کی ہیں, میری جو اطلاعات ہیں. اور وہ خط چیف جسٹس کو پہنچ چکا ہے, پہنچنے والا ہے. یہ تو پی ٹی آئی کے آفیشلز کو واضح کرنا چاہیے. اس کی میں تصدیق کر سکتا ہوں بحیثیت صحافی کہ جو میری معلومات ہیں عمران خان صاحب نے یہ خط لکھ دیا ہے. وہ خط پہنچا نہیں پہنچا, میڈیا اور پبلک کے سامنے کب آئے گا, اس میں کیا ثبوت ہیں, یہ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح کرے کہ خان صاحب نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. میں نے ٹویٹ بھی کر رکھا ہے, سلمان اکرم رضا صاحب اور دیگر سے پوچھا ہے کہ جناب خط لکھا ہے, اگر خان صاحب نے تو بتائیں اس میں کیا ہے. کیونکہ یہ دیکھنے کے قابل ہوگا نا کہ سابق وزیر اعظم ہے, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, تو وہ اگر ایک واقعے کے حوالے سے چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں تو میرا حق ہے کہ مجھ تک پہنچے, آپ کا حق ہے آپ کو معلوم ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے, اس میں کیا حقائق سامنے آئے. تو بہرحال یہ میری رائے تھی, میری معلومات تھی, تو یہ معلومات درست ثابت ہوئی. بالآخر وہ خط منظر عام پر آ چکا ہے. یہ پنجوتھا صاحب کے توسط سے یہ خط باہر آیا ہے. اور دلچسپ بات بتاؤں کہ پنجوتھا صاحب نے یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو وصول کرانے کی کوشش کی. انہوں نے انکار کیا وصول کرنے سے. یہ میں پنجوتھا صاحب کے توسط سے یہ معلومات مجھے ملی, اور ایک دو اور چینلز کے اوپر میں نے خبر دیکھی. بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم یا جیل بیٹھا شخص اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا آئینی بینچ کے سربراہ کو خط لکھ رہا ہے تو رجسٹرار صاحب نے وصول کرنے سے انکار کیوں کیا؟ آپ کو منع کیا کسی نے کیا؟ اچھا, انہوں نے انکار کیا تو یہ بھی سیانے ہیں. انہوں نے پھر اس کو کوریئر کرنے کا فیصلہ کیا اور کوریئر کر کے ارسال کر دیا چیف جسٹس یا آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کو. اچھا, یہ اس خط میں 8 فروری کے متنازع انتخابات ہوں, 9 مئی کا واقعہ ہو, 26 نومبر کا واقعہ ہو, خان صاحب کے اوپر ہوا قاتلانہ حملہ ہو, کارکنان کی پکڑ دکڑ ہو, صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہو, یا کوئی اور ایسا معاملہ جو سال ڈیڑھ دو کے اندر پی ٹی اے کے ساتھ پیش آیا ہو, ہر شے کی ڈیٹیل, تصاویر, نام, واقعات کی جو ایونٹس کے ساتھ معلومات ہیں وہ درج کر کے خان صاحب نے 349 صفحے کا یہ روزنامچہ سمجھیں, ایک کتابچہ سمجھیں, ایک تاریخی بکلیٹ سمجھیں جو لکھ دی ہے. سب سے پہلے میری رائے تو یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں بہت اہم فیصلہ تھا خان صاحب کا خط لکھنے کا.
जूं तो रेंगनी नहीं इस खत के बाद। आपका अगर ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस या आईनी बेंच के सरबराह एक्शन लेंगे, कोई जुडिशल कमीशन बनाएंगे, उनके कहने के ऊपर इंक्वायरी करवाएंगे, तो ऐसा तो होने से रहा, मुश्किल लगता है। हाँ, तारीख रकम हो गई। तारीख अब इन 349 सफ़हात को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करेगी। तारीख बताएगी कि उस वक़्त ऑल्टरनेटिव रियलिटी में एक हिस्सा इमरान खान साहब का भी था, उनके पास ये मालूमात थी। तारीख बताएगी कि हुकूमत जो कहा करती थी उसके बरअक्स ये दूसरी सूरत हाल थी। अब इसमें इन्होंने इमरान खान साहब ने 26 नवंबर हो या फिर 9 मई हो, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है। और जो 26 नवंबर में ज़ख्मी हुए अफराद उनकी फ़हरिस्त भी दी है। जो जहाँ भाग हुए उनका ज़िक्र भी किया, मैंने गिना है 7-8 अफराद जहाँ भाग हुए और दर्जनों ज़ख्मी हैं। फिर 8 फरवरी इलेक्शन के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात उनका ज़िक्र भी किया है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्जियों का ज़िक्र भी किया है। यहाँ मैं ये भी बताना पसंद करूँगा आपको कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इमरान खान साहब ने, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे सहाफ़ी दोस्त शाकिर रवान का ज़िक्र किया, उनके साथ जो कुछ हुआ। जासिम चट्टा एक एक्टिविस्ट है, उनका ज़िक्र किया। अहमद फ़राद एक शायर है, उनका ज़िक्र किया, उनका नाम लिखा हुआ है। अज़हर माशवानी उनके भाई के साथ जो सूरत-ए-हाल रही उसका ज़िक्र किया है। फिर उन्होंने पोस्ट 9th में जो इमरान रियाज़ खान साहब के साथ मामला दरपेश रहे, उनका ज़िक्र किया। जिब्रान नासिर जो एक्टिविस्ट हैं वो, ओन अब्बास बप्पी, इनका ज़िक्र किया। अच्छा, अब इसमें मैंने देखा बहुत अच्छी बात है, खान साहब ने कोशिश की है कि कोई रह ना जाए जिसका नाम उन्होंने ना लिखा हो कि ये वो लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं। लेकिन मेरी शिकायत है बिलख़ुसूस पीटीआई की दस्तयाब क़यादत से जो खान साहब से मिलते हैं, क्योंकि ये राय देते हैं, मालूमात देते हैं, नाम देते हैं, तो खान साहब उनका ज़िक्र करते हैं। अब जेल बैठे शख्स को तो हर शय वहम 24 घंटे इल्म नहीं होती। इन लोगों ने आलिया हमज़ा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी या फिर उमर सरफराज चीमा का ज़िक्र खैर क्यों नहीं किया? उनकी जो अपनी पार्टी के लिए स्ट्रगल है, उसको क्यों नहीं हाईलाइट करवाया? ये तो जो क़यादत मिलने जाती है, वकला, बैरिस्टर साहिबान, चेयरमैन साहिबान, सेक्रेटरी जनरल साहिबान, ये उनको अकल करनी चाहिए ना कि वो 4-5 लोग आपकी पार्टी के जो डट के खड़े हैं अपने रहनुमा के साथ, उसका आपने ज़िक्र खैर उस तरह से करवाया नहीं जैसे बाकियों को करवा दिया है। ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ पीटीआई के लिए। खान साहब को बताया जाता है, वो डेफ़िनेटली मज़ीद मोहब्बत के साथ ज़िक्र करते हैं। लेकिन एक बंदा, मैं कह रहा हूँ, जेल बैठा हुआ है, कभी टीवी नहीं मिलता, कभी अखबार नहीं मिलती, उसको 24 घंटे हर शय का इल्म तो नहीं होगा। बहरहाल ये ख़त जो है, ये एक तारीख़ का हिस्सा बन चुका है और ये अल्टरनेटिव रियलिटी के तौर पर, पैरेलल रियलिटी के तौर पर हमेशा पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम बाब रहेगा। और इससे उन्होंने साबित कर दिया कि भाई ये मेरी डिमांड थी, ये मेरे मुतालबात हैं, आप अमल नहीं करते तो आप जानें, हमने अपनी बात खोल के सामने रख दी है। इमरान रियाज़ खान साहब का ज़िक्र तफ़सील से मैंने आज करना है। कल जब मैंने इंट्रो दिया तो मैंने कहा इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं वो यूके पहुँच गए हैं। तो फ़्लो में कुछ गुफ्तगू मैंने ऐसी की तो आप लोगों को लगा तासुर मनफ़ी गया। ऐसा ऐसा नहीं है। इमरान रियाज़ खान साहब पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर, मारूफ़ सहाफ़ी रहे हैं, सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर भी हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट भी हैं, रिपोर्टर भी रहे हैं। मेरा और उनका करियर इकट्ठा शुरू हुआ था एक्सप्रेस न्यूज़ पे। मेरे बहुत अच्छे उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं, बड़ा एहतराम है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है उनसे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उनके हवाले से कोई ऐसी राय दूँ जो कि हमारे ताल्लुक़ या हमारी मोहब्बत या बाहमी एहतराम के ऊपर सवाल खड़ा करे। तो ये तो आप अपने आप को क्लियर कर लें। इमरान रियाज़ खान साहब बिलाखिर पहुँच गए हैं बरतानिया। इस सिलसिले में इससे पहले कि आप सोशल मीडिया पे जारी जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, उसको देखने की बजाय आप उनका अपना ट्वीट पढ़ें जो उन्होंने खुद लिखा। साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी लगाई हुई है। वो कहते हैं जी, डील करके लूटा हुआ माल उठाकर खुसूसी तैयारे से फरार होने और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहकर जान हथेली पर रखकर हिजरत करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मुझे फ़ख्र है कि मेरे ऊपर जो ज़ुल्म हुआ उसके ख़िलाफ़ मुझे अल्लाह ताला ने इस्तक़ामत अता फ़रमाई। मैं बदतरीन तशद्दुद और खौफ़नाक क़ैद काट चुका हूँ। 10 गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं, दर्जनों मुक़दमात में मतलूब हूँ, कुछ अहम ज़िम्मेदारियाँ हैं, जल्द वापस लौटूँगा। नीले रंग की जैकेट पहन रखी थी और जो रिवायती पश्तून भाइयों की पगड़ी होती है वो पहन रखी थी और शलवार कमीज़ थी, चेहरे पर ज़ख़्म था, बहुत बड़ी पट्टी लगी हुई थी।
اور میری اطلاع یہ ہے کہ زخم انہیں پیٹ پر بھی تھے کچھ صورتحال ایسی پیش آئی، آپ سمجھ لیں کہ جہاں سے وہ مجبوراً نکلنے پر مجبور ہوئے، جس جگہ قیام تھا ان کا، اور وہاں سے جب وہ نکلے تو پھر دو آراء پائی جاتی ہیں کہ افغانستان پہنچے اور وہاں سے کس طریقے سے وہ یو کے پہنچے، اور آلریڈی اسائلم کی یا جو سفارتی معاملات ہیں وہ آن بورڈ تھے، اور پھر انہیں وہاں پہنچ کے ڈاکومنٹس یا وہ اسائلم والی کہانی مل گئی یا مل جائے گی۔ دوسری کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں جی، وہ بلوچستان کے راستے گوادر سے مسقط، عمان اور وہاں سے نکلے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو جہاں سے بھی نکلے ہوں وہ مجبور ہو کر نکلے ہیں، ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں تھی۔ آپشن باقی ہوتی تو وہ تو یہیں رہنے کو ترجیح دے رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے جانے میں۔ اب اس کے اوپر سازش جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ خود عمران ریاض سے یا جیلس ہیں یا ان سے خائف ہیں یا انہیں متنازع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران ریاض صاحب کی جو سیاسی رائے ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے ہمیشہ رہا ہے، اکثر رہا ہے، انہیں میری سیاسی رائے سے اختلاف رہا ہے، لیکن جو ان کی جدوجہد ہے، جو ظلم و ستم انہوں نے ان کے اوپر بیتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر فریب یا دھوکہ دہی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ وہ لوگ ان کے اوپر باتیں کر رہے ہیں جو محفوظ اچھے طریقے سے پلاننگ کے ساتھ بر وقت باہر چلے گئے، باہر بیٹھ گئے، نہ ان کے اہل خانہ کو مسئلہ ہوا، نہ ان کی جاگیروں کو مسئلہ ہوا، نہ انہیں خود کو مسئلہ ہوا۔ آج یہ عمران ریاض کے اوپر باتیں کرتے ہیں جس کا پورا اہل خانہ متاثر ہے۔ چکوال میں ان کا ایک فارم ہاؤس ہے، وہاں اکثر چھٹیاں منانے اپنی فیملی کے ساتھ جاتے تھے۔ ان کے بھائی نے اطلاع دی ہے کہ اسے وہاں بھی آگ لگ گئی ہے، کشتیاں وشتیاں تھیں، جانور وانور تھے، زمینیں تھیں، فصلیں تھیں، ان کو آگ لگ گئی ہے، تو افسوس کا مقام ہے۔ اب یہ جو باہر بیٹھے ہیں نا، پی ٹی آئی کے نام پر جو سیپریٹسٹ ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں اس ریاست کو، اور جو عمران ریاض کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، جن کے ایجنڈے یہ ہیں کہ عمران خان اندر رہے اور پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کی جنگ جاری رہے تو یہ کامیاب ہوتے ہیں، جن کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کھوکھلی ہو جائے، ان لوگوں کو عمران ریاض سے مسئلہ ہے، ان لوگوں کو ریاست پاکستان سے مسئلہ ہے۔ عمران ریاض کا سیاسی موقف جو بھی ہو، یہ سامنے کی بات ہے کہ ایک بندہ ڈٹ کے کھڑا رہا ہے، ایک بندے نے سہا ہے مقدمہ، قید، تقریباً 125 150 دن تنہائی کی قید، اور وہ بندہ جو بھی اس کی موقف تھا اس پہ قائم رہے۔ ہم اس سے ملے جا کے، جب وہ واپس آئے ہم جا کے اس سے ملے، گلے لگے۔ تو عمران ریاض نے مجھے یہ کہا تھا چند ہفتے پہلے کہ میں کچھ باتیں وقت آنے پر بتاؤں گا۔ دیکھیں، جب بندے کے اوپر حادثات ہوتے ہیں نا تو انسان عقل مند بھی ہو جاتا ہے۔ عمران ریاض اب اس طرح جذباتی نہیں رہے، جیسے جوانی میں ہمارے ساتھ جب رپورٹنگ کرتے تھے ایکسپریس نیوز تو بڑے جذباتی انداز میں رپورٹنگ کرتے تھے۔ ہی از نو مور این ایموشنل گائے، ٹھہر کے سمجھ کر بات کرتے ہیں۔ تو ہی ٹولڈ می کہ جامی بھائی کچھ باتیں کچھ وقت کے بعد بتائی جائیں تو اچھی ہیں، مجبور ہو کر گئے ہیں، بس میں یہ کہہ رہا ہوں، اور واقعتاً یہ بندہ واپس آئے گا۔ اور یہ جو موازنے کیے جا رہے ہیں ان کے ٹویٹ کے کہ نواز شریف کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا اور خود اب بھاگ گئے ہیں، بالخصوص نون لیگ کے دوست جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کسی کا بھی، میں ان لوگوں میں سے جو سمجھتا ہے کسی کا بھی تمسخر نہیں اڑانا چاہیے۔ جب میاں صاحب کی اہلیہ بیمار تھیں تو پی ٹی آئی کے لوگ ان پر طنز کرتے تھے، میں تب بھی اس چیز کا مخالف تھا۔ آج اگر عمران ریاض خان صاحب مجبوراً گئے ہیں، ان کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے، میں تب بھی اس کا مخالف ہوں۔ کسی کی مجبوری کا مذاق نہیں اڑاتے۔ ہاں، ڈیل کر کے اگر کوئی سیاستدان جائے اس کے اوپر سوال اٹھائیں، لیکن یہ ایک صحافی ہے، ایک رپورٹر ہے، ایک اینکر ہے، ایک ویلاگر ہے، یہ مجبور ہو کے جا رہا ہے، یہ یہاں رہنا چاہتا ہے لیکن یہ مجبور ہو کے گیا ہے۔ اب یہ وقت آئے گا خود ہی بیان کر دیں گے آپ کے سامنے کہ کیا ہوا۔ رہ گئی بات مذاکرات کی، تو یہ 12 بجے تک کی جو آپشن دی ہے رانا ثناء نے، آپ مجھے لکھ کے بھیجیں کہ آپ پی ٹی آپ کو لگتا ہے واپس آئے گی؟ میرے پاس اطلاع نہیں آئے گی، مذاکرات نہیں کرے گی، سٹینڈ سٹل کی صورتحال ہے، اور مزاحمت دونوں طرف سے بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھے گی، گیم تھوڑی لمبی اور خراب اور پیچیدہ ہوگی۔ البتہ یہ جو سوشل میڈیا لوگ یوز کرتے ہیں ان کے لیے میں اطلاع ہے کہ یہ 14 سال کی بچی ہے ہرا، کوئٹہ میں، امریکہ میں ماں باپ ہوتے تھے، یہاں واپس آئے، ٹک ٹاک بڑی مشہور ہوئی، کچھ ویڈیوز پوسٹ کیا کرتی تھی، ماموں ہو، چاچا ہو، بابا ہو، ان کو پریشانی ہوئی، اس بچی کا قتل ہوا ہے کوئٹہ میں۔ سٹوری بی بی سی پہ پڑھی ہوئی ہے، تفصیل سے پڑھیے گا۔ بس اپنے بچوں کو سمجھایا کریں کہ جذباتی نہ ہوں، کانٹینٹ کیسا اور کیوں اور کب پیش کرنا ہے، رہنمائی فرمائیں، اس سے پہلے کہ بچے خود بگڑیں، آپ رہنمائی فرمائیں۔ اور یہ قتل و غارت گری بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا۔ مجھے اس دعا اور امید کے ساتھ اجازت دیں
کہ فروری کا مہینہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہو. اللہ حافظ.